السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، الحمدللہ پاکستان بھر کے دینی مدارس کا یہ معیار ہے کہ دینی علوم کے حصول کے لیے دنیا بھر سے لوگ پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ حالانکہ عصری علوم کی بات کی جائے تو ان کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان بھر کے طلباء باہر ممالک میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں، چائنا میں، دیگر ممالک میں اعلیٰ علم کے حصول کے لیے وہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں کی ڈگریز لے کر وہ واپس پاکستان میں آتے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ حال ہی میں پنجاب بھر میں میٹرک کے رزلٹس اناؤنس ہوئے اور ان میں دیکھا جائے تو جو ٹاپ آف دی لسٹ بچے ہیں، جو بچے ٹاپرز ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جن بچوں کی پوزیشنز ہیں، وہ مدارس کے طلباء ہیں۔ الحمدللہ دینی مدارس کا یہ معیار ہے کہ دینی علوم کے حصول کے لیے وہ اپنے بچوں کو تو بڑی بہترین انداز میں تیار کرتے ہیں اور ان کی بہت ساری صلاحیات نکھر کے آئے روز ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن عصری علوم میں بھی الحمدللہ جب سے مدارس نے قدم رکھا ہے، مدارس کے طلباء آئے ہیں تو بڑی اچھی کارکردگی سامنے آ رہی ہے۔ جیسے کہ اس سال کو ہم دیکھ لیں، جو ہی پنجاب بھر میں رزلٹ کا اناؤنس ہوتا ہے تو ان میں سب سے پہلے اگر ہم ملتان کو دیکھیں تو ملتان میں جو تینوں بچے ہیں ٹاپر، ان میں وہ مدارس کے طلباء ہیں، یعنی پہلی پوزیشن جس بچے نے حاصل کی وہ خیر المدارس ملتان کا بچہ ہے منصب ریاض۔ اسی طرح سیکنڈ اور تھرڈ جو پوزیشنز ہیں وہ بھی مدارس کی طلباء ہیں۔ جامعہ حنفیہ بورے والا کے 2 طلباء ہیں، ان نے سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو بہاولپور بورڈ کی بات کی جائے تو اس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا مدرسے کا طالب علم ہے۔ اور راولپنڈی بورڈ کی بات کی جائے تو ہمایوں تاج اس طالب علم کا نام ہے جس نے میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کی سٹوری بڑی یونیک ہے اور انٹرسٹڈ ہے، وہ ہم آگے چل کے میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ میں اگر دیکھا جائے تو جو تیسری پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی محمد انس، تقریباً 10-14 نمبر اس نے لے کر تیسری پوزیشن اس نے حاصل کی۔ اور اسی طرح لاہور بورڈ میں جو 3 پوزیشنز ہیں اقرا روضۃ الاطفال کی طالبات ہیں ان نے حاصل کی۔ اسی طرح جیسے میں نے بات کی ادارہ علوم الاسلامیہ کے طالب علم محمد انس کی، اسلام آباد ہمارے قریب میں ہی یہ مدرسہ ہے، تو اس سے پہلے ہی بھی تقریباً 51 پوزیشنز ایسی ہیں کہ جو اس مدرسے کے طلباء نے اپنے نام کی ہیں۔ اب ان میں جس طالب علم نے راولپنڈی بورڈ کو ٹاپ کیا، ہمایوں تاج، اس پر بات کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ایک کولیگ ہیں، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں، تو ان کے جو ہمایوں تاج ہیں، ان کے والد صاحب سے جب میری بات ہوئی تو ان نے بتایا کہ یہ جو طالب علم ہے یعنی ان کا جو بیٹا ہے ہمایوں تاج، یہ بڑا لائق اور فائق ہے، اور ماشاءاللہ اس سے پہلے رائیونڈ لاہور سے اس نے درس نظامی مکمل کی اور وہاں پر بھی کئی 100 بچوں میں اس نے ٹاپ کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے تخصص فی العربیہ کیا کراچی میں ابن عباس میں، اور وہاں پر بھی 700-800 بچوں میں اس طالب علم نے ٹاپ کیا۔ اب تو ماشاءاللہ وہ مفتی صاحب بن گئے۔ اور اس کے بعد 3 کلاس سے ان نے اسکول چھوڑ دیا تھا، پھر حفظ میں چلے گئے، حفظ کے بعد درس نظامی کمپلیٹ کیا، درس نظامی کمپلیٹ کرنے کے بعد 1 سال کا تخصص کیا، اور اس کے بعد اب جب یہ اسکول کے میدان میں آئے تو صرف 1.5 مہینے کے اندر ان نے تیاری کی، اور ایسا نہیں کہ صرف 10th کلاس کی تیاری کی بلکہ 9th اور 10th کے کمبائن ان نے ایگزام دیے، اور 1.5 مہینے کے اندر صرف قلیل مدت میں اس کی تیاری کی، اور اس کی تیاری کرنے کے بعد جب ایگزام دیے تو راولپنڈی بورڈ کو یہ طالب علم ٹاپ کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے ہمارے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے معیار کو بھی دیکھا۔ وہاں پر آئے روز جو امتحانات ہوتے ہیں ان کے نظم و نسق کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو سرکاری سطح پر بھی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ایسے بچوں کو مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ آگے دنیاوی علوم کو حاصل کریں۔ چاہے جائے کہ مدارس کی جو جب طلباء کے لیے ان کے جو اساتذہ ہیں، محتممین ہیں، وہ جب جاتے ہیں اپنے مدارس کو کے جو سکولز ہیں ان کو رجسٹر کروانے کے لیے تو بہت ساری مشکلات ان کے سامنے آتی ہیں۔ ہمارے اسلام آباد کے کئی مدارس ہیں کہ ان کے جتنے بھی انتظامیہ ہے ان سے میری بات ہوئی، ان نے کہا کہ جب ہم رجسٹرڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مدارس جو ہیں تو وہ دینی علوم بچوں کو حاصل نہیں کرواتے۔ جب ہم رجسٹرڈ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کئی طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں
تو ہم دیکھیں کہ یہ جو طلباء ہیں دینی مدارس کے، جو حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، دین کے علوم کو بھی جانتے ہیں، اگر ان کی صلاحیات کو مزید ان میں بہتری پیدا کی جائے، ان کو نکھارا جائے، تو یقیناً ایک معاشرے کے بہترین فرد ابھر کے سامنے آئیں گے۔ اور یہ لوگ جب کل اسمبلی میں جائیں گے، مقتدر اداروں میں جائیں گے، ہماری عدلیہ میں جائیں گے، فوج میں جائیں گے، تو یقیناً یہ لوگ ایک عام آدمی کی بنسبت یا ایک عام افسر کی بنسبت اپنی جو ذمہ داریاں ہیں یا جو انتظامی امور ہیں ان کو بہترین انداز میں سر انجام دیں گے، کیونکہ مدارس کے طلباء جو ہیں وہ الحمدللہ دینی علوم سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، قرآن سے وابستہ ہوتے ہیں، احادیث نبویہ سے وابستہ ہوتے ہیں، اور مکمل طور پر ان کو قرآن اور حدیث، فقہ اور دیگر علوم پر عبور ہوتا ہے۔ تو یقیناً جب ایک ایسا طالب علم، ایک ایسا فرد کہ جو اللہ رب العزت کو بھی، اس کی ذات کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اور پوری اسلامی تاریخ اس کے سامنے ہے، تو جب وہ بچہ سامنے آئے گا، جب وہ طالب علم سامنے آئے گا، جب وہ مدرسے سے نکلا ہوا سامنے آئے گا، تو وہ جو چینجز معاشرے میں لائے گا، سوسائٹی میں لائے گا، یا پھر ہمارے گلی محلے سے نکل کر ریاستی امور میں ہم دیکھیں ان میں جو چینجنگز آئیں گی، جو بہتری آئیں گی، تو یقیناً وہ ایک عام فرد نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہماری حکومت کو بھی چاہیے، ہمارے مقتدر اداروں کو چاہیے، ہمارے جو ایجوکیشنل ادارے ہیں ان کو چاہیے، جو مختلف بورڈز ہیں پاکستان کے، ان کو چاہیے کہ وہ ان مدارس کے ساتھ تعاون کریں، مدارس کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، طلباء کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم کو مالی تعاون نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یونیورسٹیز، کالجز کہ جب رزلٹ اناؤنسڈ ہوتے ہیں تو ان کو بڑی اچھے انداز میں بتایا جاتا ہے، پوری دنیا کے سامنے ایک نقشہ سامنے لایا جاتا ہے، اور ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے، اور سرکاری طور پر انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو چاہیے کہ جب ان طلباء کی اچھی کارکردگیاں سامنے آئیں، مدارس کے طلباء کی اچھی کارکردگی سامنے آئے، تو اس کو بھی ایسے ہی پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو بھی ایسے ہی دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔